بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، فصل فی خیار الرؤیا کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم خیار الرؤیت کو جان چکے ہیں اور اس کی مدت کیا ہے اور اس کو باطل کرنے والے امور کیا ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں۔ سابقہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ خیار الرؤیت کو باطل کرنے والی اشیاء 3 قسم کی ہو سکتی ہیں: قولی، فعلی اور تیسرا سکوتی، یعنی دیکھ کر خاموشی اختیار کی، تو ہم اس کو مبطل خیار شمار کریں گے۔ اسی تسلسل کو اور اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ آج کچھ اور مبطلات خیار ذکر کریں گے، ایسے امور کو ذکر کریں گے جن سے خیار باطل ہو جاتا ہے، جس میں ایک تو تعیب اور تصرف ہے، اور دوسرا چیز کا دیکھنا ہے، اور تیسرا کن افراد کے چیز کو دیکھنے سے خیار ساقط ہوگا اور کن افراد کے دیکھنے سے اس مبی کے اندر خیار ساقط نہیں ہوگا۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر یہ کے بعد دیگر ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وَيُبْطِلُهُ وَخِيَارَ الشَّرْطِ تَعَيُّبُهُ وَتَصَرُّفٌ لَا يَنْفَسِخُ كَالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ أَوْ يُوجِبُ حَقًّا لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ أي بدون شرط الخيار والرهن والإجارة قبل الرؤية أو بعدها. أي هذه التصرفات تبطل خيار الرؤية سواء كانت قبل الرؤية أو بعدها، وما لا يوجب حقا لغيره كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها، لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا، وهو إنما يبطله بعد الرؤية. أما التصرفات الأول فهي أقوى، لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حقا لغيره فلا يمكن إبطاله. والنظر إلى وجه الأمة والصبرة ووجه الدابة وكفلها وظاهر ثوب مطوي غير معلم وإلى موضع علامه معلما، ونظر وكيله بالشراء أو بالقبض كاف لا نظر رسوله. الوكيل بالقبض هو الذي ملكه القبض فقال له كن وكيلا عني بقبضه، بخلاف الرسول فإنه الذي أمره بأداء الرسالة بالتسليم، فالبائع إذا لم يسلم إليه لا يملك الخصومة بخلاف الوكيل. وعندهما نظر الوكيل بالقبض غير كاف لأنه وكله بالقبض لا بالنظر. ولأبي حنيفة رحمه الله أن القبض الكامل بالنظر ليعلم أن هذا هو الذي أمر بقبضه. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر خیار رؤیت کو ساقط کرنے والے، باطل کرنے والے اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ 3 قسم کے تصرفات ہیں: قولی ہیں، فعلی ہیں یا پھر سکوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر سکوتی اور فعلی تصرفات کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تصرفات مشتری کی طرف سے جو مبیع کے اندر کیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ تصرفات اس قدر قوی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قبل الرؤیا اور بعد الرؤیا خیار ساقط ہو جاتا ہے، خیار رؤیت باطل ہو جاتا ہے، اور کچھ تصرفات وہ اس درجے کے قوی نہیں ہوتے بلکہ ضعیف ہوتے ہیں کہ اگر وہ تصرفات مشتری کی طرف سے پائے جائیں تو ان تصرفات کی وجہ سے بعد الرؤیا تو خیار ساقط ہو جاتا ہے، قبل الرؤیا خیار ساقط نہیں ہوتا۔ پہلی جو قسم ہے قوی تصرفات کی، ان میں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو چند ذکر کیے ہیں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے تصرفات جس کی وجہ سے کسی اور کا حق ثابت ہو جاتا ہے، یا کسی اور کا حق تو ثابت نہیں ہوتا لیکن یہ چیز اس تصرف کی وجہ سے اب اس کی ملک میں نہیں آ سکتی، تصرف کی وجہ سے ملک سے نکل گئی، اب یہ واپس نہیں آ سکتی، اس تصرف کو باطل نہیں کیا جا سکتا، یا پھر اس مشتری نے اس مبیع کے اندر کوئی عیب پیدا کر دیا، تو یہ امور ایسے ہیں کہ قبل الرؤیا یا بعد الرؤیا تصرف کی وجہ سے خیار ساقط ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اب اس کو خیار رؤیت حاصل نہیں رہے گا۔ اگر تصرف ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا حق ثابت نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا لیکن خیار کے ساتھ کیا، تو اب یہ معاملہ تام نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا، یا پھر اس نے
ہیبا تو کر دیا لیکن اس کے حوالے نہیں کیا، یعنی ہدیہ دے دیا، کیا کر دی، یعنی ہدیہ تو کر دیا لیکن اس کے حوالے نہیں کیا۔ ایسے ہی اگر اس نے قبضہ مساومت دیا ہے، بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے اس کو قبضہ دیا ہے، تو یہ قبضہ بھی اس کی رضامندی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن رضامندی سے اضافی چیز کہ قبضہ اس کی ملک سے نکل جائے، اس کو ابھی اس پر ملک حاصل نہ ہو یا دوسرے کی ملک میں داخل ہو جائے، ایسا کوئی امر نہیں پایا جاتا، تو اس لیے یہ ضعیف تصرفات کہلائیں گے۔ ان کی وجہ سے بعد الرؤیا تو خیار ساقط ہو جائے گا، قبل الرؤیا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیے، وَيُبْطِلُهُ اور باطل کر دے گا خیار رؤیت کو، ضمیر خیار رؤیت کی طرف لوٹ رہی ہے، وَخِيَارَ الشَّرْطِ اور خیار شرط کو بھی باطل کر دیتا ہے، تَعَيُّبُهُ مبی کا عیب زدہ ہو جانا، اور دوسری بات وَتَصَرُّفٌ لَا يَنْفَسِخُ ایسا تصرف جو اب فسخ نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا عمل کیا کہ اب اس عمل سے جو نتیجہ ظاہر ہوا، اثر ظاہر ہوا، اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کالعتاق والتجبیر جیسے غلام خریدا تھا، خیر رؤیت اس کو حاصل تھا، لیکن اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا قبل الرؤیا یا بعد الرؤیا، اب یہ غلام کی آزادی ختم نہیں ہو سکتی، دوبارہ اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، والتدبیر ایسے ہی اس غلام کو مدبر بنا دیا، ابھی ایسے امور ہیں جو فسخ نہیں ہو سکتے، تو یہ قوی قسم کا سبب اور تصرف ہے مبی کے اندر۔ او یوجب حقا لغیرہ یا پھر ایسا تصرف کیا جس تصرف سے کسی غیر کا، کسی اور آدمی کا حق ثابت ہو گیا، مثال دیکھیے کالبیع المطلقی، مطلق بیع کر دی، مطلق بیع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خیار وغیرہ اس میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس بیع کا حکم نافذ نہیں ہوا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو مطلق بیع مثال کے طور پر آپ نے لیپ ٹاپ خریدا، خیر رؤیت آپ کو حاصل تھا، لیکن آپ نے کسی اور کو بیچ دیا، اب جب کسی اور کو بیچ دیا تو یہ آپ کی ملک سے نکل گیا اور دوسرے کا حق اس کے ساتھ ثابت ہو گیا، اب یہ اس کو دینا پڑے گا، ای بدون شرط الخیار بغیر شرط خیار کے بیچنا۔ ایسے ہی والرہن رہن کے طور پر اس چیز کو رکھوا دیا، اب رہن میں بھی دوسرے کا حق لازم ہو گیا، اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، والاجارتی کرائے پر اس چیز کو دے دیا، قبل الرؤیتی او بعدہا یہ تمام کے تمام امور عیب زدہ ہو گیا، یا ایسا تصرف کیا جو فسخ نہیں ہو سکتا، یا پھر ایسا تصرف کیا کہ جس سے دوسرے کا حق ثابت ہو گیا، متعلق ہو گیا، تو یہ قوی اسباب ہیں قبل الرؤیتی او بعدہا، دیکھنے سے پہلے یا دیکھنے کے بعد، دونوں صورتوں میں یہ خیار ساقط ہو گیا، باطل ہو گیا، ای هذه التصرفات تبطل خیار الرؤیتی مطلب یہ ہے کہ یہ تصرفات باطل کر دیں گے خیار رؤیت کو، سواء كانت قبل الرؤیت و بعدها چاہے یہ تصرفات رؤیت سے قبل کے ہوں یا بعد کے ہوں، پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں۔ یہ تو قوی اسباب کا تصرفات کا بیان تھا، ضعیف اسباب کا بیان دیکھیے، وما لا یوجب حقا لغیرہ ایسے تصرفات جن سے دوسرے کا حق لازم نہیں آتا، دوسرے کا حق متعلق نہیں ہوتا، مثال دیکھیے کالبیع بالخیار چیز کو بیچا لیکن خیر شرط رکھا ہوا ہے، والمساومت یا چیز دوسرے کا قبضے میں دی لیکن مساومت کے طور پر بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا، ریٹ لگ رہا تھا، اس میں اس کو قبضہ دے دیا، مساومت سے جو بیع پر اثر ہوتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والہبات بلا تسلیم ہدیہ کیا لیکن قبضہ نہیں دیا، اس کے حوالے نہیں کیا، تو یہ تصرفات ایسے ہیں جن سے دوسرے کا حق ثابت نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا، یبطل بعدہا لا قبلہا، ای یبطل بعد الرؤیت لا قبل الرؤیت کہ رؤیت کے بعد تو یہ اس خیار کو باطل کر دیں گے لیکن رؤیت سے قبل یہ اس خیار کو باطل نہیں کریں گے، لأن هذه التصرفات اب وجہ بیان کی ہے کہ دونوں میں فرق کیوں ہے، فرماتے ہیں چونکہ یہ جو تصرفات ہیں لا تزید علی صریح الرضا یہ زیادہ سے زیادہ رضامندی پر ہی دلالت کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، یا خیار شرط کے ساتھ چیز کو بیچا، تو یہ تمام کے تمام امور صرف رضامندی پر ہی دلالت کرتے ہیں کہ یہ راضی ہے اپنی ملک سے نکالنے پر، وَهُوَ إِنَّمَا يُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَا تو جب یہ صرف رضامندی ہے، رضامندی پر اضافی کوئی امر نہیں ہے کہ اس نے اس رضامندی پر عمل کرتے ہوئے چیز کو اپنی ملک سے نکال دیا ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ
جب اس نے رضامندی سے اضافی کوئی کام نہیں کیا تو یہ بعد الرؤیا تو باطل کر دیں گے خیار کو، قبل الرؤیا باطل نہیں کریں گے۔ اما التصرفات الاول، جو پہلے تصرفات تھے، فہی اقوا، وہ بہت زیادہ قوی ہیں، لأن بعضها لا يقبل الفسخ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو فسخ کو قبول ہی نہیں کرتے، جن کو اب فسخ کیا ہی نہیں جا سکتا، وبعضها اوجب حقا لغیرہ، اور بعض ایسے تصرفات ہیں جن کی وجہ سے کسی غیر کا حق لازم آ رہا ہے، فلا يمكن ابطالہ، تو اب ان امور کا باطل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جب ان امور کا باطل کرنا، ختم کرنا ممکن نہیں، تو خیار رؤیت کو باطل کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا قبل الرؤیت و بعدها۔ یہ تھا پہلا مسئلہ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ تصرفات کی وجہ سے خیار کا باطل ہونا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کس درجے دیکھنا اور کس شخص کا دیکھنا خیار رؤیت کو باطل کر دے گا۔ یہ دو مسائل اگلی جو عبارت ہے اس میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ کس درجے دیکھنا یہ مبی کے اعتبار سے ہوتا ہے، چونکہ مبی دو قسم کے ہیں۔ ایک مبی وہ مثلی کہلاتا ہے، مثلی سے مراد مکیلی، موزونی، عددی، متقارب اشیاء، اور دوسرا قیمی ہوتا ہے کہ جس کے اندر قیمت کے اعتبار سے چیز کی پہچان کروائی جاتی ہے، اس کا زمان اور دیگر امور ثابت ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک مثلی چیز کی بات ہے، وہ مفرد ہو یا جمع ہو، یعنی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اس کا کچھ حصہ دیکھ لینا، سیمپل کا دیکھ لینا، نموذج کا دیکھ لینا، یہ خیار رؤیت کو ساقط کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 50 کلو چاول خریدے، آپ کو سیمپل دکھایا گیا، سیمپل آپ نے دیکھ لیا، تو اس سیمپل کے دیکھنے سے گویا آپ نے تمام چاول کو دیکھ لیا، وہ مثلی ہے، ایک جیسا ہی ہے، تو آپ کا خیار رؤیت ساقط ہو گیا۔ ایسے ہی آپ نے ایک بوری نہیں خریدی بلکہ 100 بوریاں خریدی ہیں ایک ہی نوع کے چاولوں کی، تو اگر آپ کو سیمپل دکھا دیا گیا تو آپ کا خیار رؤیت ساقط ہو گیا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ مثلی اشیاء میں نموذج اور سیمپل کا دیکھنا ہی کافی ہے، چاہے مثلی اشیاء متعدد ہوں یا فرد واحد ہو، سب میں ایک ہی حکم ہوگا۔ دوسرا مبی قیمی ہے۔ قیمی کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر خیار رؤیت وہ تمام کے تمام اس کے افراد کو دیکھنے کے بعد مکمل طور پر ساقط ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 بکریاں خریدی ہیں، اب بکری قیمی ہے، اب ایک بکری کو دیکھنے کی وجہ سے باقی 9 بکریوں کا خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ خیار حاصل رہے گا کہ آپ بقیہ 9 بکریوں کو دیکھیں، جس بکری کو دیکھتے جائیں گے اس میں آپ کا خیار رؤیت ساقط ہوتا جائے گا اگر آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ قیمی اشیاء کے اندر ہر فرد کا دیکھنا ضروری ہے، آپ کو خیار حاصل ہوگا، جس فرد کو دیکھ کر رضامندی کا اظہار کسی بھی اعتبار سے ہو جائے اس کے اندر خیار رؤیت ساقط ہوگا، بقیہ کے اندر خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا۔ ایک بات اور کہ کس موضع کو دیکھنا، مطلب پورے مکمل طور پر مبی کو دیکھنا ضروری ہے یا اس کے کچھ حصے کو بھی دیکھنا کافی ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ مقصودی چیز کو، اہم اور اعلیٰ چیز کو دیکھنا کافی ہوگا۔ مثال اس کی یہاں پر جو کتاب میں دی گئی اسی سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص نے باندی خریدی، اب باندی کا مکمل جسم تو دیکھنے کی اس کو اجازت شرعاً نہیں ہے، تو چہرے کا دیکھنا کافی ہے کہ چہرے کو دیکھ کر وہ اس کا خیار رؤیت ساقط کر دیا جائے گا۔ بعد میں کوئی اور مسائل ہیں تو وہ خیر عیب اور دیگر امور سے اس کو باطل کر سکتا ہے، ان کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ ایسے ہی چاولوں کی بوری ہے، تو اوپر کا حصہ دیکھ لیا تو وہی کافی ہے، نیچے سارا خیار رؤیت ساقط اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ جانور خریدا تو اس کا چہرہ اور سرین دیکھنا یہ کافی ہو جائے گا۔ کپڑا خریدتا ہے، اگر نقش و نگار والا نہیں ہے تو بند کپڑا ہی دیکھنا کافی ہو جائے گا، اور اگر نقش و نگار والا ہے، کڑھائی ڈیزائن والا ہے، تو پھر اس کو کھول کے دیکھنا اس کے خیار رؤیت کو ساقط کر دے گا۔ تو بہرحال دو باتیں عرض کی ہیں، ایک یہ کہ کتنی مقدار میں دیکھنا خیار رؤیت کو ساقط کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر متعدد اشیاء ہوں تو ہر چیز کے اندر خیار ثابت ہوگا یا ایک کے دیکھنے سے بقیہ کا خیار ساقط ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یہ دونوں تفصیلی طور پر آپ کو بتا دی ہیں، ان دونوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے کہ کن افراد کے دیکھنے سے خیار رؤیت ساقط ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ الْأَمَةِ، باندی کے چہرے کی طرف دیکھنا، یہ انہوں نے قیمی چیز کی مثال دے دی۔ وَالصُّبْرَةِ، یہ ڈھیر کا دیکھنا، غلے کے ڈھیر کا دیکھنا،
یہ مثل اشیاء کی آگے مثال ووجہ الدابۃ وکفلھا، ایسے ہی جانور کی سرین اور چہرے کو دیکھنا، وظاہر ثوب مطوی، اور لپٹے ہوئے کپڑے کی ظاہر کا دیکھنا، غیر معلم، جس کو نقش و نگار نہیں کیے گئے یا جس پر کڑھائی نہیں ہے اس کا ظاہر دیکھنا، وَإِلَى مَوْضِعِ عَالَمِهِ مُعْلَمًا، اور اگر ڈیزائن والا ہے تو اس کے موضع عالم، موضع ڈیزائن کی جگہ کو، کڑھائی کی جگہ کو دیکھنا، وَنَظْرُ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ، اور وکیل بالشراء کا دیکھنا، او بالقبض، یا وکیل بالقبض کا دیکھنا، کافن، یہ کافی ہوگا، کافن یہ خبر ہے، اور والنظر سے لے کر بالقبض تک یہ مبتدا بن جائے گا کہ ان تمام امور میں ان لوگوں کا دیکھنا یا ان جگہوں کا دیکھنا یہ کافی ہو جائے گا خیر رؤیت کو ساخت کرنے کے لیے۔ لا نظر رسول ہی، پیغام رسا کا دیکھنا وہ خیر رؤیت کو ساخت نہیں کرے گا۔ یہ جو بات کی عبارت ہے یہ ونظر وکیل بشراء بالقبض، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔